دعا جو ہے نا، جیسے میں نے کہا مردے کو زندہ کر سکتی ہے، بیمار کو شفا دے سکتی ہے، اور لا علاج بیمار کو. لیکن کیوں ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی دعا سے جو روایات بتا رہی ہیں کہ ملنی چاہیے؟ یا قرآن کی آیت ہے، احادیث ہے، بتاتی ہیں کہ دعا میں اتنا پاور ہے کہ انسان کو بہادر بنا دیتی ہے، کہ دعا کے ذریعے سے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ انسان کو پاور دیتی ہے. لیکن ہم لوگ دعا پڑھتے بھی ہیں، کالی بلی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. ہاں بھائی، خواتین دعا پڑھتی بھی ہیں، کاکروچ آ جائے، چپکلی آ جائے. اب پتہ نہیں آپ کی خواتین کس چیز سے ڈرتی ہیں. ایران میں کاکروچ سے ڈرتی ہیں، پاکستان میں چپکلی سے ڈرتی ہیں، افریقہ میں کس چیز سے ڈرتی ہیں مجھے نہیں معلوم. اتنی دعائیں پڑھتی ہیں پوری رات، ایک چپکلی آ گئی چیخ کے بھاگ جاتی ہیں. مرد بھی ڈر جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم لوگ ڈرتے ہیں؟ بھائی دعا کا تو کمال ہے نا کہ بھائی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. امام خمینی کا واقعہ تو آپ امام خمینی کو سب جانتے ہیں نا. امام خمینی کا واقعہ کہ جب ان کو بڑے بڑے جنرل، بڑے بڑے کرنلز شاہ کے زمانے میں ان کو پکڑنے آئے ان کے گھر سے. حکومت کس کی تھی؟ ان جنرلز کی تھی، ان کرنلز کی تھی. امام خمینی کی حکومت نہیں تھی. گھر سے امام خمینی کو پکڑ کے لے گئے. امام خمینی بتاتے ہیں خود کہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، جنرل کرنل میرے ساتھ، مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں. میں نے اپنے دل کا حال دیکھا کہ کیا میں ڈر گیا ہوں، کیا مجھے خوف ہوا ہے؟ تو امام خمینی نے کہا میرے کو ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا، اس جنرل کا، اس کرنل کا، اس پولیس والے کا، اس بڑے بڑے صحابوں کا، کسی کا خوف نہیں تھا. میرا دل سکون میں تھا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کہا اب جو میں نے ان جنرلوں کرنلوں کے چہرے پہ دیکھا، ان کے چہرے پہ دیکھا تو وہی ان کا چہرہ خوف سے بھرا ہوا تھا. جنرل وہ تھے، کرنل وہ تھے، حکومت ان کی تھی. ابھی انقلاب نہیں آیا تھا، امام خمینی شاہ کا زمانہ تھا، امام خمینی کا تھوڑی زمانہ تھا. کہا میں سکون میں تھا، وہ کانپ رہے تھے. یعنی یہ دعا کا پاور ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کچھ بتائے تھے کہ طویل عرض دعا کے ذریعے سے مل سکتا ہے، فیوچر انسان اپنا دعا کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے کئی اور دیگر فائدے انسان حاصل کر سکتا ہے. اور ہم دعا کے ذریعے سے اپنا نارمل سا کام تک نہیں سولو کروا سک رہے. کیوں؟ ایک ہم نے کہا کیا کیا جائے؟ دعا سمجھیے یہ جو آپ کے قریب یونیورسٹی ہے نا، سمجھیے دعا ایک یونیورسٹی ہے جس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دعا جو ہے نا، ٹھیک ہے جب چاہے دل، جہاں دل چاہے، جس انداز میں چاہے انسان دعا کر سکتا ہے. لیکن اگر چاہتا ہے اس میں پاور آئے اور اس دعا کے ذریعے سے پاورز حاصل کرے تو پھر انسان اس صحیح طریقے سے. نمبر 1 ہم نے کیا کہا کہ دعا کا طریقہ، دعا کا ادب، دعا کی شرائط، ان کا خیال رکھنا ہے اور رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. اور پچھلی باتیں جو ہم بتا چکے ہیں کہ بھائی اپنے دل کے گلاس کو اللہ کی طرف کرو، اگر نجاست ہے اس کو صاف کرو. صرف میں 23 ریپیٹ کرتا ہوں. نمبر 1 کہ دعا جو ہے اس کا ایک ادب کیا ہے؟ شکر کرو. دعائے عرفہ میں مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ مسلسل اگر آپ دیکھیں مولا فرماتے انت الذی مننت، انت الذی انعمت، انت الذی احسنت. خدایا تو نے احسان کیا، تو نے کرم کیا، تو نے عطا کیا، تو نے یہ دیا، تو نے وہ دیا. شکر کر رہے ہیں. اچھا، اس دعا کے مطابق دعا عرفہ میں پہلے مولا شکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں سکھا رہے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اے خدایا انا الذی اسأت، انا الذی اخطأت. ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بندے اللہ کا شکر کرو. اللہ تو نے یہ دیا، تو نے یہ دیا، تو نے یہ دیا. پھر کہو میرے اللہ میں نے یہ کیا، یہ غلطی کی، میں نے یہ تو نے آنکھ دی میں نے گناہ کیا، تو نے کان دیا میں نے گناہ کیا، تو نے زبان دی میں نے گناہ کیا. اچھا، تو نمبر 1 اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں. اس کے بعد توبہ کریں. اچھا، اب توبہ پہ ایک سوال بھی آیا ہے، وہ بھی میں کہتا چلوں. کل بھی ہم نے مختصر توبہ بھی گفتگو کی تھی، پھر ایک توبہ. دیکھیے توبہ جب آپ نے کر لی خالص پکی، وہ تمام شرائط جو مولا نے بتائے ان شرائط کے ساتھ، یہ بھی خود سوال ہے کہ وہ شرائط کیا ہے، میں مختصر اشارہ بھی کرتا ہوں. کسی نے سوال پوچھا کہ مولانا وہ ہم نے سنا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ اگر ہم توبہ کر کے مر جاتے ہیں تو توبہ کرنے کے باوجود قبر میں عذاب ہوگا. لیکن جب میں نے توبہ کر لی تو پھر کس چیز کا عذاب؟ لیکن جیسے میں نے کہا توبہ اگر میں نے توبہ کی ہو، اگر میں نے توبہ نہ کی ہو، کیونکہ توبہ کیا ہے؟ نمبر 1 توبہ یہ ہے کہ بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ الہی العف یا غفار. نمبر 2 آنسو بہاؤ، گریا کرو. نمبر 3 ریگریٹ، پشیمانی. جب بھی گناہ یاد آئے کہ ہائے ہائے خدایا بخش دے. کبھی کبھی آدمی
نیک بن جاتا ہے لیکن جب اسے گناہ یاد آتے ہیں کہتے ہیں مزہ تو بڑا تھا, اب ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا لیکن کیا مزہ آیا تھا جب وہ کام کیا تھا. یعنی یہ ریگریٹ اندر سے ریگریٹ نہیں, ویسے کہہ رہا ہے تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ الہی اللہ, خدایا مجھے بخش دے دوبارہ نہیں کروں گا, خدایا بہت افسوس ہو رہا ہے. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ اب ریگریٹ کا کیا مطلب؟ میں نے نمازیں 30 سال قضا کی ہیں, اب میں ریگریٹ ہو رہا ہوں لیکن پچھلی نمازیں نہیں پڑھ رہا, تو یہ ریگریٹ ہے یا دھوکہ ہے؟ ریگریٹ یعنی کیا؟ پشیمانی یعنی کیا؟ یعنی اگر میں نے 50 سال کی نماز قضا کی ہے تو اب میں وہ ساری ادا کروں, یہ پشیمانی ہے. اگر میں نے روزہ قضا کیا ہے ادا کروں, یعنی کہ چھوڑ دوں میرے بچے رکھیں گے بعد میں, اور پھر بچے کہیں باپ کیا مصیبت چھوڑ کے گئے ہمارے لیے. البتہ ماں باپ کے لیے یاد رکھیے, جو بچے جن کے ماں باپ گزر گئے ان کی قضا نمازیں, روزے, خومس, حج, جو ان کی قضا ہیں وہ کوشش کیجیے ادا کروائیں. تو آپ وہ قضا نمازیں ادا کرنی ہے, وہ قضا روزے ادا کرنے, قضا حج ادا کرنے, یہ توبہ ہے. کسی کا اگر حق کھایا, یہ شرائط توبہ ہے جو مولا نے بتائی, کسی کا اگر حق کھایا آپ نے وہ آپ نے واپس دینا ہے. یہ نہیں کہ میرے اللہ میں نے توبہ کر لی اور اس کے بعد 50,000 اس کا کھایا ہوا ہے, 1 لاکھ اس کا کھایا ہوا ہے, 1 منٹ اس کو واپس نہیں دے رہا, پیسہ ہے بھی, تو یہ تھوڑی توبہ ہے. توبہ یہ ہے کہ جس کا حق کھائے واپس دو. جب انسان توبہ کر کے مرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. البتہ صرف ایک بات ہے, کیونکہ دیکھیے کیونکہ ہمارا پورا کنیکشن اس دنیا سے ہے نا, تو روایات بتائیں, جیسے کل میں نے دعائے کمیل میں بتایا کہ انسان گنہگار بھی نہ ہو جب قبر میں جائے گا, کیونکہ اس کا کنیکشن اللہ سے اتنا مضبوط نہیں ہے, گنہگار نہیں ہے لیکن اس دنیا میں کچھ زیادہ ہی اس کے کنیکشنز گہرے ہیں, تو اس نئی دنیا میں جا کے تھوڑا سا پریشان ہوگا, اور یہ اس کے لیے عذاب ہو سکتا ہے. عذاب نہیں ہے لیکن اس کو تکلیف ایسی ہو سکتی ہے جیسے کہ عذاب ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان توبہ تو اپنی جگہ پہ کرو لیکن اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط بناؤ. حق اللہ سے بھی توبہ کر لی, حق الناس سے بھی توبہ کر لی, تو اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. دعا کرنا ہے, پہلے شکر کریں پھر توبہ کریں. اچھا تیسری, صلوات پڑھیں, جو مسلسل ہم آپ سے پوچھتے رہ رہے ہیں کس نے 5 صلوات پڑھی. یہ آج جمعے کا دن تھا نا, جمعے کے دن روایت بتاتی ہے جو 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے اگر اپنی روٹین بنا لے تو اس کی قبر کو اللہ نورانی بنا دیتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ. پھر روایت بتاتی ہے جو ہر جمعے کے دن 1000 مرتبہ صلوات پڑھے تو جانتے اسے کیا ثواب ملے گا, کیا اجر ملے گا؟ روایت بتاتی ہے وہ نہیں مرے گا جب تک اللہ اس کو اس کا مقام جنت میں دکھا دے. صلوات کے فائدے دیکھ لیں. تو یہ صلوات سے انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیے. آج اوپر ابھی پوچھوں گا, امید ہے کہ آج 50 لوگ ہاتھ اٹھائیں اور 40 سے تعداد کچھ بڑھے انشاءاللہ. یہ 500 صلوات کا جو آپ کو عادت بن جائے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنے چینجز آئیں گے. اب دعا کرنی ہے, دعا قبول ہو, ہم پہلے شکر کریں میرے اللہ تیرا شکریہ, اور پھر ہم توبہ کریں میرے اللہ مجھے بخش دے, میرے اللہ مجھے معاف کر دے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اس کے بعد ہم کیا کریں, اور یہ بھی بات سنتے جائیے, صلوات اگر آپ گھر میں بلند آواز سے پڑھیں نا تو جنات اور شیطانی جنات سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے. یہ ہمارے پاکستان ہندوستان میں یہ جن من کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا, جیسے کل میں نے بتائے تھے جادو کے متعلق, وہی نسخے جو آپ کو کل بتائے تھے وہی نسخے آپ کو شیطانی جنات سے بچائیں گے. لیکن گھر میں آپ صلوات بلند آواز سے پڑھتے رہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, تو شیطانی جنات سے اللہ آپ کو نجات دے گا. اور جن کے متعلق صرف بریکٹس میں کہتا رہوں کہ جب آپ قرآن زیادہ پڑھتے رہیں گے اور جب گھر آپ کا پاک ہوگا تو پھر وہ جنات والا سلسلہ جو ہے اس کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے. تو جب آپ نہانے بھی جائیں تو کہیں اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم, جب یہ آپ کہیں گے تو اس کے بہت سارے برے آثار جو ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے. اب شکر کیا, توبہ کی, صلوات پڑھ لی, اور ایک دوسری بات جو ہم نے کہا تھا کہ جب مانگیں تو ہاتھ بلند کر کے مانگیں. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ نورانی ہے, دوسرا ہاتھ نورانی نہیں ہے. عالم دین کے پاس آئے, کہا مولانا میں نے خواب دیکھا ہے, میرا ایک ہاتھ نورانی ہے دوسرا نہیں نورانی. تو عالم دین نے پہلا سوال پوچھا, کہا یہ بتاؤ جب تم دعا کرتے ہو تم ایک ہاتھ اٹھاتے ہو یا دونوں ہاتھ اٹھاتے؟ کہا میں ایک ہاتھ اٹھاتا ہوں. کہا بس یہی وجہ ہے, دونوں ہاتھ اٹھاؤ اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو نورانی بنائے گا. دیکھیے یہ سارے آداب ہیں جن سے ہم اکثر دور ہیں یا غافل ہیں, یا پھر کبھی کبھی شرم بھی آتی ہے کہ بھائی میں اب ہاتھ اٹھاؤں گا تو کیا ہوگا. دیکھیے میں نے کہا نا, ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلانا شرم ہے,
نہیں پھیلانا چاہیے لوگوں کے سامنے. ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانے میں عیب نہیں ہے. شکر میرا اللہ تیرا شکریہ, تو نے دیا, تو نے دیا. نمبر 2 توبہ, میرا اللہ مجھے بخش, تو نے دیا, میں نے مخالفت کی. نمبر 3 صلوات. نمبر 4 ہاتھ بلند کر کے. نمبر 5 یہ دعا کے آداب ہے. بس یہ میں پوائنٹ بتاؤں گا پھر آپ کے سوالات کی طرف. کہا کہ نمبر 5 عزم, جس پہ ہم نے کل گفتگو مختصر کی تھی. دعا کی شرائط اور آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عزم ہو, ارادہ ہو تم میں. جیسے میں نے دوسرے درس میں بھی کہا تھا کہ جب میں کہہ رہا ہوں خدایا مجھے عافیت دے, تو ساتھ میں نے کھانے پر بھی کنٹرول کرنا ہے. یعنی پریکٹس میری طرف سے بھی ہو, دعا بھی کروں اور دوا بھی کروں, دعا بھی کروں اور محنت بھی کروں. عزم یعنی ارادہ. جب میں کہہ رہا ہوں خدایا مجھے فلاں چیز عطا دے, عطا کر دے, تو اس کے لیے محنت بھی تو کروں. وہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا مولا کے حرم میں, دعا کر رہا تھا, مولا مولا مجھے بیٹا دے دے, مولا مجھے بیٹا دے دے, مولا مجھے بیٹا دے دے. اب دعا کر رہا ہے. ایک آدمی کو بڑا وہ دکھ ہوا کہ شاید اس کو 10 بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے, تو اس لیے بیٹا مانگ رہا ہے. تو جا کے قریب سے پوچھا, تو مولا سے بیٹا مانگ رہا ہے تو کیا بہت ساری بیٹیاں ہیں گھر میں, کوئی بیٹا نہیں, اسی لیے تو بیٹا مانگ رہا ہے؟ کہا نہیں, بیٹیاں بھی نہیں ہیں, میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ابھی, میری تو شادی بھی نہیں ہوئی. تو ارے تو جب کہہ رہے مولا بیٹا دے دے, تو بغیر شادی تو کوئی حضرت مریم ہے, بغیر شادی کے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ یہ عزم ارادہ. کچھ تو کچھ محنت کرو, تم شادی کرو. اگر 10 سال سے بچہ نہیں ہو رہا, بیٹا نہیں ہو رہا, پھر آگے بولو مولا بیٹا دے دے. ٹھیک ہے نا, یہ دعا ہے, دعا کے آداب میں سے ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, پہلے دیکھو تو صحیح کہ کیا پرابلم ہے, ایشو کہاں پہ ہے. میں مسلسل یہی کہہ رہا ہوں, غصے کسی کو آتا ہے, دیکھو کیوں غصہ کر رہا ہے, ایشو کہاں پر ہے. کوئی غلط کام کر رہا ہے, دیکھو ایشو کہاں پر ہے. اگر لائف میں پرابلم آ گئی ہے, بولو ایشو کہاں پر ہے, سرچ کرو. فوراً نہ کہو جادو ہو گیا مجھ پہ, تلاش کرو, ایشو کو سولو کرو. اب اس کا ایشو کیا ہے, اس کے پاس بیوی نہیں ہے, تو بچہ کہاں سے آئے گا. یعنی ارادہ, عزم, یہ دعا کا ادب ہے. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کے ہاتھ میں پانی تھا, پانی پی رہا تھا, اور وہ اس نے دیکھا ایک آدمی تڑپ رہا ہے. کہا بھائی کیوں تڑپ رہے ہو؟ کہا میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں. کس سے؟ پیاس سے تڑپ رہا ہوں. اب اس کے ہاتھ میں پانی ہے, ٹیکنیکلی اسے پانی دینا چاہیے, نہیں بھائی یہ پانی پی لو. یہ پانی ہاتھ میں کا, خدا یا اس کی پیاس کو بجھا دے. ارے یہ کیسی دعا ہے؟ اور کہ خدا میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا, اس کی پیاس کو بجھا دے. خدا کہے گا اندھے احمق, تمہارے ہاتھ میں گلاس ہے نا, دے دے نا. یہ عزم بہت ضروری ہے, ارادہ. جب دعا کر رہے خدا مجھے یہ چیز, خدا مجھے امتحان میں پاس کر دے. جوان آگے کہتے, میرے پاس آ کہتے مولانا کوئی نسخہ دیجیے, میں امتحان میں اے لے کے آؤں, اے اسٹار لے کے آؤں. میں کہتا ہوں پہلا نسخہ یہ ہے کہ محنت کرو, پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب, ورنہ بن جاؤ گے خراب. تم ذرا محنت تو کرو. اگر میں پورا سال نہ پڑھوں اور رات کو بولوں خدایا مجھے تو پاس کر دے, تو اللہ کبھی نہیں کرے گا پاس, یہ دعا قبول نہیں ہوئی. پھر بولو اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی, میں نے اتنا مانگا تھا مگر اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے تمہیں کہا محنت تو کرو, پڑھو لکھو. ہاں تم محنت کرو, بالکل جیسے رسول خدا نے اس شخص کو کہا نا, تم دکان کھولو, باقی اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ مدد کرے گا. دعا یہی ہے نا کہ تم اپنی طرف سے فل محنت کر لو, باقی اللہ پہ چھوڑ دو. خدایا میں نے محنت کی, اب تیرے کرم کے بعد ہی مجھے کچھ ملے گا. اگر تو کرم کرے گا تو مجھے ملے گا, اگر تو عطا کرے گا تو مجھے ملے گا, نہیں تو مجھے نہیں ملے گا. دعا یعنی یہ. لیکن ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے کہ خود کچھ نہیں کرتے, خود شادی نہیں کی, اللہ بیٹا دے دے. ہاتھ میں گلاس پانی کا خود نہیں دیتا, کہتے اللہ ایسے پانی دے دے. امتحان کے لیے تیاری کوئی نہیں, پڑھا لکھا کوئی نہیں, رات کو کہہ رہے خدا مجھے کل پاس کر دے. ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو یہ جو ہے دعا کا ایک ادب ہے کہ ہم کیا نام ہے, عزم رکھیں. اچھا عزم یعنی ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کریں. کچھ باتیں میں نے کل بتائی تھی کہ ارادے کو, جو کل کا جو سوال آیا تھا نا کہ ہم برائی پہ کیسے کنٹرول کریں, بری عادت پہ کیسے کنٹرول کریں, گناہ پہ کیسے کنٹرول کریں. میں نے اس وقت بتایا تھا کہ ایک تو ارادے کی کمزوری کی وجہ سے انسان جو ہے گناہ پہ پھسل جاتا ہے گناہ کے سامنے. تو گناہ پہ کنٹرول کرنے کے لیے ارادے کو مضبوط ہونا چاہیے. کچھ میں نے نسخے بتائے تھے کل. آج ایک صرف اشارہ کروں کہ انسان ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرے, ڈیڈ لائن بنا دے. ٹھیک ہے نا, مجھے یہ کام جو ہے سیٹرڈے سے لے کے فرائیڈے تک
इस हफ्ते में कवर करना है, आज फ्राइडे, कल सैटरडे, नेक्स्ट फ्राइडे तक मुझे ये काम करना है, ये अपनी डेडलाइन बना। फिर मुसलसल चेक करता रहे, मंडे को एक बार चेक करे, एक तो डेली चेक करे, फिर 3 दिन के बाद चेक करे मैं अपने टारगेट पे पहुंच रहा हूँ या नहीं, मैं करीब हो रहा हूँ कि दूर हो रहा हूँ। फिर वेडनेसडे को चेक करें, फिर जुमेरात को, फिर जुमे को सुबह चेक करें मैं पहुंच रहा हूँ या नहीं। और अगर देखे किस वजह से नहीं पहुंच रहा, क्या वजह है जो मुझे रोक रही है, उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करें। मेरा दोस्त बेकार में आके 4-4 घंटे मेरे साथ गपशप करता है फॉर एग्जाम्पल, तो यानी ये ऑब्स्टिकल है। फुला ड्रामा जो है ऑब्स्टिकल है, जैसे वो टीवी खुलती है, मैं टीवी ऑब्स्टिकल है, टीवी को छोड़ दो। अब डेडलाइन बना दी ना कि भाई मुझे नेक्स्ट जुमे तक ये टारगेट हासिल करना है, ये 4 किताबें ख़त्म करनी है, ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है। कौन सी चीज़, एक तो डेडलाइन बना है, टारगेट, हदफ, गोल। दूसरा देखें कि ये ऑब्स्टिकल्स क्या है, कौन सी चीज़ें रुकावट बन रही हैं। टीवी छोड़ दो, हटा दो। बीवी, उसको हटा नहीं सकते, उसको रखो, ठीक है ना, उसको रखो, लेकिन उसके अलावा दूसरे जितने ऑब्स्टिकल हैं उनको आप हटाते रहिए। सलावत पढ़ी आवाज़ वाला। देखिए, एक तो दुआ जोशन कबीर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें भी हम मांग रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका, मैं मांग रहा हूँ खुदाया तुझसे, पढ़ रहा हूँ लेकिन कहना खुदाया मैं मांग रहा हूँ तुझसे तेरे नाम से, या हन्नानो या मन्नानो, ठीक है ना। अब फिर दुआ को मैं निकल पड़ा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, खुदाया मैं तुझसे मांग रहा हूँ बेरहमतिका, तेरी रहमत का वास्ता। तो दुआ वही है जिसमें हम मांग रहे हैं, लेकिन अब ताकि हमारी दुआ फ़ौरन एक्सेप्ट हो जाए उसके लिए हमने ये शराइत रखे। अलबत्ता आगे और गुफ्तगू में डिस्कशन होगी कि हम इंशाअल्लाह और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखें और क्या नाम है क्या काम करें। जैसे मैंने कहा, कुछ आदाब हैं, कुछ शराइत हैं, कुछ रुकावटें हैं, उन रुकावटों को दूर करें ताकि इंशाअल्लाह अपनी तरफ से हमारी फुल मेहनत हो। वहाँ से बस अगर मसलहत ना हो तो उसमें क्या नाम है डिले आए, अदरवाइज कोई और हमारी तरफ से कमी ना हो, समझें। इसलिए हम इन चीज़ों पे गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये दुआ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ते हुए मांग रहे होते हैं। देखिए, हम जितनी भी दुआएं हैं उसमें कुछ ना कुछ मांग रहे हैं अहले बैत से ना, या दीन मांग रहे हैं, या दुनिया मांग रहे हैं, या आखिरत मांग रहे हैं, या सेहत मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, या तौबा उसमें कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, या यानी दुआ को अगर आप थोड़ा सा डिवाइड कर लें, दुआ क्या है, या इश्क़ खुदा यानी इश्क़ खुदा में बातें करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मौला दुआ में फरमाते हैं, गालिबन मुनाजात शहबानिया में कहते हैं कि यानी हमें सिखा रहे हैं कि ऐसा आशिक खुदा बन जा कि ए खुदाया अगर तूने मुझे जहन्नुम में भी डाल दिया ना मेरे गुनाहों की वजह से, मैं जहन्नुम वालों को जाके कहूँगा मैं अल्लाह का आशिक हूँ। ये इश्क की बातें, दुआ में इश्क की बातें हैं खुदा से। दुआ में क्या नाम है तौबा और इस्तिग़फ़ार की बातें हैं। दुआ में मांगने वाली बातें कि खुदाया मेरी दुनिया के लिए ये दे दे, मेरी आखिरत के लिए ये दे दे, और दुआ में अल्लाह की नेमतों का शुक्र है। ये सारी चीज़ें दुआ में। तो अगर जनरली देखा जाए ये 4-5 मेन चीज़ें हैं जो नॉर्मली तमाम दुआओं में हैं। दुआ मांगने का बेस्ट टाइम, दुआ मांगने का बेस्ट टाइम शब क़द्र नंबर 1। इसी तरह समझिए हर शब जुमा मगरिबैन के बाद, और उससे बेहतर टाइम आधी रात के बाद, उससे बेहतर टाइम सहर से आधा घंटा पहले। ये सारे वो दुआ मांगने के बेहतरीन टाइम है। नमाज जाफ़र तैयार समझिए ये भी एक काइंड ऑफ दुआ ही है, लेकिन नमाज की सूरत में, जिसमें हम फ़कीरी करते हैं हाजात के लिए, कि इसका बेस्ट टाइम जो है आज जुमे का दिन था, जुमे की नमाज से पहले, ठीक है। तो वैसे कभी भी आप पढ़ सकते हैं। नमाज जाफ़र तैयार भी सुपर पावर एक नुस्खा है।